الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راولپنڈی سے عبید اللہ صاحب کا سوال ہے کہ آدمی کس طرح مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے، کون سے ایسے عمل کرے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں۔ جناب عبید اللہ صاحب، بہت ہی اہم سوال ہے، اور دعا کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادات کا مغز قرار دیا، جوہر قرار دیا۔ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس کا جوہر ہے، کیونکہ ہر عبادت کے اندر دعا ہے، بلکہ ہر عبادت دعا ہے۔ اگر نماز کو دیکھا جائے تو ساری نماز ہی دعا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کے الفاظ ہیں۔ جنازے کو دیکھا جائے تو جنازے کے اندر بھی ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور میت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں اس کا ایک اہم ترین حصہ جو ہے وہ دعا ہے، اور دعا اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے کہ پروردگار میں ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، اور تیرے دربار کے علاوہ کوئی اور میرے لیے جائے پناہ نہیں ہے، اور کوئی اور میری ضروریات کو پورا بھی نہیں کر سکتا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم از خود صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید شامل حال نہ ہو۔ اس کی توفیق کے ہم محتاج ہیں، تائید کے محتاج ہیں، اور قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت جو ہے اس کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کے بغیر ایک قدم بھی ہم آگے نہیں چل سکتے۔ تو دعا جو ہے یہ اہم عبادت ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بنیادی شرط رزق حلال ہے، کہ اگر کوئی آدمی رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے تو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں قبول ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ رزق حلال کا اہتمام کرو۔ یعنی گویا کہ دعا کا اور رزق حلال کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اور رسولوں کو بھی یہ حکم دیا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، صاف ستھری چیزیں کھاؤ، اور وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ تو اعمال کا رزق حلال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ہمیں رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح جھوٹ بولنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ صدق مقال، سچ بولنا، رزق حلال، یہ دو چیزیں جو ہیں بہت ہی اہم ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، جب تک گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ تو اگر کوئی غلط چیز نہیں مانگتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی والی بات نہیں ہے، اور قطع رحمی کی کوئی بات نہیں ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو مستجاب الدعوات ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعائیں ایسے لوگوں کی قبول ہوتی ہیں جو پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ہماری توجہ اور یکسوئی نہیں ہوتی، اس لیے قرآن مجید میں دعا کے آداب یہ بھی بتائے گئے کہ اپنے رب سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں آپ، اس لیے کہ وہ تمہاری شاہراگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس نے خود حکم دیا ہے کہ دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اب سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کون سے اوقات ایسے ہیں جن کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے جب بھی انسان توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور پورے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے اور دعا کو قبول کرتی ہے۔ لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر ان اوقات کے اندر خاص طور پر دعا کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی قوی امید ہے
کہ وہ دعا قبول ہوگی۔ مثلاً احادیث کے اندر جو اوقات ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت دعا کرنا، اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے۔ جب شیطان بھاگ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اس بات کے امکانات بھی ہوتے ہیں کہ دعا قبول ہو۔ اسی طرح اقامت اور اذان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ بھی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان اوقات میں جو لوگ اہتمام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے کہ اذان کے وقت مسجد میں پہنچ جائیں اور اس کے بعد 10 سے 15 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں تو اللہ تعالیٰ لازماً اس دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی، اگرچہ اس کے 2 مفہوم ذکر کیے گئے ہیں۔ جس حدیث کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت حاصل کرتی ہیں، اور دوسرا سلام پھیرنے کے بعد بھی جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر ان کو بھی شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو لوگ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود پکار کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت خود پکار کر اس وقت بندوں کو بلاتی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس وقت اٹھے ہوئے ہاتھ جو ہیں وہ خالی ہاتھ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، اس لیے ان اوقات کے اندر اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے اور اس کے بارے میں احادیث کے اندر تو صراحت نہیں کی گئی، لیکن یہ ہے کہ زوال کے بعد سے لے کر جب تک امام جو ہے وہ ممبر پر موجود ہوتا ہے، یا عصر سے لے کر مغرب کے درمیان، بعض علماء کے نزدیک وہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے، تو بعض علماء بڑا اہتمام کرتے تھے اس چیز کا کہ عصر اور مغرب کے درمیان بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے، قرآن مجید پڑھتے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جو ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اوقات ہیں جن میں دعا کی قبولیت کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی پر ظلم کیا جائے، مظلوم ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، یعنی اس کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ حالت سفر میں جب انسان غریب الدیار ہو، دوسرے علاقے کے اندر ہو، تو وہ بھی انسان کی تواضع اور انکساری کی حالت ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، اور ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح اپنے کسی بھائی کے بارے میں دعا کرنا جب کہ وہ موجود نہ ہو، وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر خیرخواہی کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، کوئی دکھاوا نمائش نہیں ہوتی۔ جب کہ وہ نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے کہ کوئی اس کے حق میں دعا کر رہا ہے، تو اس کے باوجود اس کی خیرخواہی کسی آدمی کے اندر ہے۔ تو یہ وہ اوقات ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور مخصوص حالات ہیں، اور خاص طور پر رزق حلال کا اہتمام کرنا، سچ بولنا، یہ وہ بنیادی شرائط ہیں کہ اگر ہم ان کا اہتمام کریں گے تو یقیناً ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔